ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، آج انشاء اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے متعلق گفتگو کریں گے کہ گنہگاروں کے ساتھ، خطا کاروں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، اسوہ کیا تھا، طرز عمل کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جانا جاتا ہے. جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بہت دور رہا کرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے بندے تھے. وہ گناہوں کو معمولی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو اپنے لیے گراں جانتے تھے. لیکن بہرحال وہ ایک انسانی معاشرہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ رکھا تھا کہ بعد کے آنے والوں کے لیے وہ لوگ اسوہ اور نمونہ ثابت ہوں، آئیڈیل ثابت ہوں. اس لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعض ایسی غلطیاں ہوئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹینڈ لیا، آپ کا کیا موقف ہوا، کس طرح سے گنہگاروں کے ساتھ معاملہ کیا گیا. بعد میں جو آپ کے وارث ہیں علماء اور مصلحین، وہ گنہگاروں کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں، یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. بہرحال ہم ابتدا کرتے ہیں ایک روایت سے جو مسند احمد میں ہے اور جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں 370 نمبر پر ذکر کیا ہے، پہلی جلد میں. یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری رہنمائیاں اور بہت ساری ہدایات موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر شفیق، کس قدر مہربان، کس قدر رحم دل اور کس قدر آپ اصلاح کا اعلیٰ سے اعلیٰ اور احسن سے احسن طریقہ اپنایا کرتے تھے، اور کس قدر ہمارے لیے شاندار ہدایات آپ کے طرز عمل میں موجود ہے. آپ یہ بات جانتے تھے کہ انسان کو شیطان بہکاتا ہے، برائیوں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے. انسان کے نفس کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان گناہوں کی دلدل میں گر جاتا ہے. ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اسے ہاتھ پکڑ کے اس دلدل سے باہر نکالے اور اسے راہ راست پہ لگا دے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. اس نوجوان کی طرف سے ایک عجیب، حیرت ناک اور جرأت مندانہ مطالبہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈانٹنے لگ گئے، جھڑکنے لگ گئے کہ کیسی بات کرتے ہو، بدکاری، زناکاری جسے نہایت صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور نہ صرف اس سے منع فرمایا ہے بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، تم اس کی اجازت طلب کر رہے ہو. لیکن قربان جائیں، میرے ماں باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوں، فدا ہوں کہ آپ نے کیا طرز عمل اپنایا، کیا خوب سے خوب تر آپ نے صحابہ کرام سے کہا، مہ رہنے دو، رک جاؤ.
اور پھر اس نوجوان کو کہا ادنو، آؤ میرے قریب آؤ۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو خود سے قریب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کی مجلس، آپ کے صحابہ کی جھرمٹ میں وہ نوجوان، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واعظ فرمایا؟ کیا اسے نصیحت کی یا اسے سرزنش فرمائی، اسے ڈانٹا ڈپٹا؟ کیا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ساتھ کیا اسلوب اور کیا طریقہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بٹھا کر کے اس سے ایک سوال پوچھا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم زنا اور بدکاری کا عمل اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے، اے اللہ کے نبی میں آپ پہ فدا، اللہ کی قسم ہرگز میں اپنی ماں کے لیے یہ بات برداشت نہیں کروں گا، لا واللہ جعلنی اللہ فداک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے تم زنا اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، اسی طرح سے کوئی بھی شخص اپنی ماں کے لیے زنا کا عمل پسند نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم اپنی بیٹی کے لیے زنا کا عمل پسند کرو گے؟ اس نے کہا، نہیں اللہ کی قسم میں آپ پر قربان جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے زنا کا عمل کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم اپنی چچی کے لیے، کیا تم اپنی خالہ کے لیے زنا کا عمل پسند کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رشتے کو لے کر کے اس نوجوان سے پوچھتے جاتے کہ بھلا بتاؤ، کیا تم اپنی اس رشتہ دار خاتون کے لیے، اپنی اس رشتہ دار عورت کے لیے زنا کا عمل پسند کرو گے کہ کسی نے اس کے ساتھ زنا کیا، تم اس پہ راضی ہوگے؟ ہر بار نوجوان کہتا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی میں آپ پہ قربان جاؤں، قطعاً میں اسے پسند نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے کہ لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی پھوپھیوں کے لیے، اپنی خالاؤں کے لیے زنا کا عمل پسند نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے تم زنا کی اجازت طلب کر رہے ہو، جس عورت سے زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی خالہ ہو سکتی ہے، وہ کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح سے تم اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے اور اپنی پھوپھی کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی یہ عمل کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو زنا سے روکا ہے تو اس طرح نہ صرف لوگوں کی، ان رشتہ دار خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، بلکہ آپ کی رشتہ دار خواتین کی بھی عزت و حفاظت کی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو تشفی دی اور اس کے دل کو مطمئن کر دیا کہ یہ عمل کس قدر قبیح اور کس قدر ناگوار اور کس قدر برا عمل ہے، وہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے اور اسے معاف فرما دے، اے اللہ اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرما دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک دامنی سے نواز دے۔ کیا شاندار دعائیں، کیا عظیم الشان دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے کیں۔ اور اس کے بعد اس کی حالت یہ ہوئی، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد زنا جیسی بدکاری کی طرف اس نوجوان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی، اس کے پاک دامنی سے نواز دیا، اس کے دل میں پاکیزگی سے اس کے دل کو منور کر دیا، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں سمجھایا، بات اس کے دل میں گھر کر گئی۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے بارے میں یا اپنے معاشرے میں جو دعات اور مصلحین ہیں ان کے بارے میں غور کریں کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، کوئی نوجوان اس طرح کا سوال کر بیٹھے، ان کا طرز عمل کیا ہوگا، ان کا رویہ کیا ہوگا، وہ کس طرح اصلاح فرمائیں گے، یا بالکل اس کے برخلاف ان کا رویہ ہوگا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت ظاہر فرمائی، جو ہمدردی کی، جو خیر خواہی کی، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راہ راست پہ ڈال دیا اور جس طرح اس کی اگلی زندگی سنوار دی، کیا آج بھی ہمارا اور ہمارے عصر کے، ہمارے زمانے کے مصلحین کا یہی رویہ ہے؟ ہمیں اپنے تمام رویوں کو، اپنے تمام طرز عمل کو، اپنے تمام اسلوب کو، طریقہ کار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اور اس میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مدینہ کی بستی کے کونے میں، ایک گوشے میں نے ایک عورت سے لطف لیا، مزے اٹھائے، البتہ ہم بستری تک نہیں پہنچا، اس عمل تک نہیں پہنچا جس کے نتیجے میں حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے کمتر بہت کچھ کر کے میں نے غلطی کی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرے سلسلے میں جو چاہیں آپ فیصلہ فرمائیں۔ گویا وہ نوجوان پوری ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، لقد سترک اللہ لو سترت نفسک، اللہ نے تیری پردہ پوشی کر رکھی تھی، تجھے پردہ دری کی کیا ضرورت تھی، اس پردے کو باقی رکھنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص واپس مڑ کے جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک شخص کو بھیج کر اسے واپس بلایا اور قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، ہماری مشکلات کا حل ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے آیت پڑھی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، سورہ ہود کی آیت نمبر 114، کہ صلاۃ قائم کیا کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے اندھیروں میں، یعنی صلاۃ 5 وقتہ کا اہتمام کرو، صلاۃ فجر، صلاۃ ظہر، صلاۃ عصر، صلاۃ مغرب، صلاۃ عشاء، یہ صلوات جس میں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کرتے ہو، اس پر پابندی کرو، ہمیشگی کرو، اسے قائم کرو، ظاہری اعتبار سے بھی اور جو باطنی شرائط ہیں، خشوع اور خضوع سب کے ساتھ میں صرف ادا نہ کیا کرو بلکہ اسے قائم کرو۔ اور اللہ کا وعدہ سن لو، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اس نوجوان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو ایک شخص نے بڑھ کے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بات صرف اس شخص کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بل للناس کافہ، یہ تو قرآنی اصول ساری انسانیت کے لیے ہے، صرف اسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نوجوان تھا جسے اپنے عمل پر ندامت تھی، توبہ کرتے ہوئے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہنمائی فرمائی کہ تمہارے توبہ کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو تاکہ تمہارا گناہ مٹ جائے۔ تو آپ نہ صرف یہ کہ حرام کی حرمت پر وعیدیں سناتے تھے، بلکہ اگر حرام کا ارتکاب ہو جائے اور آدمی کو ندامت و شرمندگی ہو تو کس طرح سے وہ کیا کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی برائی ختم ہو جائے، مٹ جائے، اس کی سزا سے وہ محفوظ ہو جائے۔ تو آپ نے یہ رہنمائی کر دی کہ صلاۃ 5 وقتہ کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تم سے جو غلطی ہوئی ہے اسے اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا گنہگاروں اور خطا کاروں کے ساتھ۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور پھر وہ پکڑا جائے اور اسے شرعی سزا دے دی جائے، شریعت کی جانب سے جو حد مقرر ہے وہ حد اس پر قائم کر دی جائے، تو حد قائم کرنے کے بعد پھر اسے برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت دیکھتے ہیں کہ قبیلہ بنو غامد کی ایک عورت جس کو کہتے ہیں غامدیہ خاتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے زنا کا اعتراف کیا، کہا کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، بدکاری کا عمل صادر ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ توبہ تو وہ کر چکی تھی، لیکن توبہ کے علاوہ وہ چاہتی تھی کہ اس پر شرعی حد قائم کر دیا جائے تاکہ وہ پوری طرح سے پاک صاف ہو کے اس دنیا سے جائے، کیونکہ حدود کا نفاذ اس میں گناہ گار کے گناہ کا کفارہ ہے، پھر آخرت میں اس کی گرفت نہیں ہوتی کیونکہ دنیا میں اس کی سزا اسے دے دی گئی۔ تو وہ چاہتی تھی کہ اس پر حد قائم کر دیا جائے تاکہ وہ پوری طرح سے پاک صاف ہو جائے، کیونکہ جو گناہ اس سے ہو گیا تھا اس گناہ کی وجہ سے اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، گناہ پر اس قدر شرمندہ تھی، اس قدر متفکر، اس قدر سوچ اور اس قدر گناہ کی سزا کا اخروی خوف اس کے دل میں کہ اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا، جاؤ۔ اگلے دن پھر لوٹ کے آئی اور اس نے یہی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے سنگسار کر دو، جو اس کی سزا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر پھینک کے مارا جو اس کے سر پہ پڑا اور اس کی وجہ سے خون ابل کے نکلا اور خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ خون کے چھینٹے پڑے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ کہ جب چہرے پہ خون کے چھینٹے پڑے تو انہیں غصہ آیا اور انہوں نے کچھ برا بھلا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا خالد رک جاؤ، برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکسن لغفر له۔ خالد اسے برا بھلا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی زبردست توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے حرام مال چھیننے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اسے معاف کر دیتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کر دیے جانے کے بعد آپ نے اس کی صلاۃ جنازہ ادا کی،
ادا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ میں میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، گویا آپ نے اس پہ رحمت و مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو گناہ کبیرہ ہو جانے پر اگر کسی کو دنیاوی سزا دے دی جائے تو پھر سزا دیے جانے کے بعد اسے برا بھلا کہنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور موقف دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اور اسے حمار کہہ کے بلایا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ ایک بار اسے شراب پینے کے جرم میں کوڑے لگائے گئے، پھر دوبارہ لایا گیا، پھر کوڑے لگائے گئے، تو مجمع میں سے ایک شخص نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، کتنے بار بار پکڑا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، یعنی سدھرتا نہیں ہے، بار بار سزا پاتا ہے، اس کے باوجود سدھرتا نہیں ہے، لعنت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے کہا لا تلعنوا فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس پر لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم مجھے اس کے بارے میں بات معلوم ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ کسی گناہ میں پڑ جانے کا یہ مطلب کہاں ہوتا کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اسے کیوں کر برا بھلا کہا جائے گا؟ کیوں شیطان کی مدد کی جائے گی کہ شیطان آ کے اسے بھڑکائے اور اسے مزید گناہوں کے دلدل میں اتار دے، یہاں تک کہ وہ اسلام کی راہ سے ہٹ کر، جنت کی راہ سے ہٹ کر جہنم کی راہ پہ چلا جائے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے ساتھ جو رویہ اپنایا اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وقت ہمارا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کوئی اور موقع رہا تو پھر انشاءاللہ مزید ایسے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گنہگاروں کے ساتھ وہ رویہ اپنانے کی توفیق دے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، جس میں ہمارے لیے بھی خیر ہے، گنہگاروں کے لیے بھی خیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔